عام طور پر جب کسی رشتہ دار کا انتقال ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا ہے تو بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی شدید حاجت کے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے لاش کا۔ اب اگر بہت زیادہ شدید ضرورت ہے یا شرعی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اب ایک روایت سی بن گئی ہے، ایک معمول سا بن گیا ہے کہ چھوٹا سا بھی کوئی حادثہ ہو جائے اور شدید ضرورت نہ بھی ہو، شرعی ضرورت نہ بھی ہو، تب بھی لوگ پوسٹ مارٹم کراتے ہیں، جو کہ میت کی بے حرمتی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم جب لاش کا کیا جاتا ہے تو اس کے اندرونی اعضاء کو بھی نکالا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، کلیجے کو نکالا جاتا ہے، دل کو نکالا جاتا ہے، اور مستور اعضاء کو سطر کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، سطر کے پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، مستور اعضاء کو بھی دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر شرعی اور شدید ضرورت نہ ہو تو پھر پوسٹ مارٹم مت کرایا کریں، آپ اجازت ہی نہ دیں، آپ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس آپ میت ہمارے حوالے کر دیں، پوسٹ مارٹم ہم نے نہیں کرنا۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر کسی دوسرے زندہ شخص کی جان کا مسئلہ ہو یا کسی شخص کے مال کا مسئلہ ہو تو پھر اگر پوسٹ مارٹم کرایا جائے تو پوسٹ مارٹم کراتے وقت اس کے سطر کا پورا لحاظ اور پورا خیال رکھا جائے، اور جو بھی اعضاء میت کے نکالے جائیں ان کو دوبارہ میت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اب جو اعضاء آپ نے نکالے یا جو آپ نے جب پوسٹ مارٹم کر لیا تو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پھر اس میت کے جسم پر جو پٹیاں باندھی ہوتی ہیں یا جو ٹانکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو ان پٹیوں کو اور ٹانکوں کو اگر کھولنے سے میت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی میت کی بے حرمتی نہیں ہوتی، تو ان کو کھول لینا چاہیے، پٹیوں کو کھول دیں اور جو ٹانکے ونکے لگے ان کو کھول دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹانکوں کو کھولا جائے گا، پٹیوں کو کھولا جائے گا، اس سے میت کی بے حرمتی ہوگی اور کوئی زیادہ مشقت والا کام ہے، زیادہ اس میں مسائل ہیں، تو پھر پٹیاں میں بندھی رہیں اور ٹانکے بھی لگے رہیں، انہی ٹانکوں کے ساتھ، انہی پٹیوں کے ساتھ آپ میت کو دوبارہ غسل دے دیں اور غسل کر کے دوبارہ دفن کر دیں۔